میں نے اپنے خیبر پختونخوا کی عوام کا مقدمہ اور پاکستانی قوم کا مقدمہ وہاں پر رکھا. اور دوسری اہم بات جو کل پولیٹیکل کمیٹی میں ہماری ڈسکشن ہوئی اور اس پر کچھ فیصلے کیے گئے، اس کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس ہے. سب سے پہلے آتے ہیں ان میٹنگز کے حوالے سے. خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو وفاق کی یہ جعلی حکومت ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہی، ہمیں این ایف سی میں ہمارا شیئر نہیں دے رہی، جو تقریباً آج کے دن 1375 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے. انہوں نے قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا میں ایڈمنسٹریٹیولی انتظامی طور پر مرج کیا، لیکن آج تک جو ہے یہ فائنینشلی طور پر مرج نہیں ہوا. این ایف سی کا شیئر 2018 سے لے کر آج تک غیر آئینی طریقے سے تقسیم ہو رہا ہے، کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ این ایف سی کا شیئر 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا. آپ اگر مرج اضلاع کو جو کہ 60 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے اس کو اپنا حصہ نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 صوبوں میں این ایف سی کا شیئر تقسیم نہیں کر رہے، جو آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ مدعا ہم نے تمام فورم پہ اٹھایا. وہاں پر میٹنگ میں یا ان میٹنگز میں شرکت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خیبر پختونخوا جس کو اپنا حق نہیں دیا جا رہا، نہ این ایف سی میں، نہ این ایچ پی میں، نہ جو ہمارے باقی لوازمات ہیں جو وفاق ہمارا مقروض ہیں وہ بھی نہیں دے رہا. اس کے بعد نیشنل پالیسی کے تحت ان کی جو ہم سمجھتے ہیں غلط پالیسی ہیں، جو ہمارے متاثرین ہیں، جو ہماری ان ملٹری آپریشنز کی وجہ سے در بدر ہوئے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، ان کو خیبر پختونخوا کی حکومت پیسے دے رہی ہے. کیونکہ یہ صرف یہاں پر پالیسی بنا کر وہاں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر عوام کا ان کے ساتھ جو ہے کوئی غم ہی نہیں ہے. یہ پاکستانیوں کو بیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت نے تقریباً اب تک 15 ارب روپے ان پر لگا چکی ہیں. اور کیونکہ ابھی بھی جو ہیں وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئی ڈی پیز ہیں یا ٹی ڈی پیز ہیں، تو یہ مزید جو ہیں ہمارے پیسے وہاں پر لگیں گے. تو یہ مدعا بھی میں نے دونوں میٹنگز میں اٹھایا جہاں پر پولیٹیکل اور عسکری قیادت دونوں تھی. اس کے علاوہ جو ہمارا ریلیف پیکج ہے رمضان کا، وہ بھی مدعا ہم نے اٹھایا. تاریخ کا سب سے بڑا اور خطرناک سیلاب اس دفعہ آیا تھا خیبر پختونخوا پہ، وہ فلیش فلڈز اور کلاؤڈ بسٹ کی وجہ سے، جس میں قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوا تھا اور بہت سارا مالی نقصان بھی ہوا تھا. وفاق نے ہمیں اس قیمت میں 1 روپیہ بھی نہیں دیا. جتنی بھی روپے دیے ہیں ہم نے اپنے سیلاب زدگان کے لیے، وہ ساری کی ساری خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے وسائل سے کر رہی ہیں یا کر چکی ہیں. ان سب کے ہونے کے باوجود ابھی ظلم یہ کیا جا رہا تھا کہ ہمارے بجٹ پر کٹ لگایا جا رہا تھا، جو 20 سے تقریباً 30 ارب روپے اضافی تھا. جو ریلیف پیکج ہے اس کے علاوہ جو موٹر سائیکل کے لیے اور ہمارے کسانوں کے لیے ہم اناؤنس کر چکے ہیں، اس کے علاوہ تقریباً 20 سے 30 ارب روپے یہ کٹ تھا. اس کے یہ کیوں لگایا جا رہا تھا؟ کیونکہ عوام کو جو ہے سبسڈی دینی ہے. تو ہمارا مدعا پہلے سے یہی ہے کہ نیشنل پالیسیز اس طرح بناؤ کہ آپ جو ہے فائر فائٹنگ پھر نہ کریں، کہ آپ کے جو ہے یہاں پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا ہو اور اس پر جو ہے پھر لوگوں کو ریلیف دینا ہو. نیشنل پالیسیز یا وفاقی حکومت اس کے لیے ہوتی ہے
کہ آپ پالیسیز اس طرح بنائیں تاکہ ہمیں جو ہے فائر فائٹنگ پھر نہ کرنی پڑے، لاک ڈاؤن نہ لگانا پڑے، مارکیٹیں بند کرنا نہ پڑے۔ بہرحال ہم نے واضح کیا ہوا ہے ہر میٹنگ میں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت اس کسی بھی پالیسی کا حصہ نہیں بنے گی جس سے عوام کو نقصان ہو اور عوامی مفاد میں نہ ہو، چاہے جو بھی پالیسی بنے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ باقی نیشنل پالیسی کے تحت اگر یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں، جس کی میں نے مخالفت کی، کیونکہ ایک پیٹرول کی پرائس اگر بڑھے، دوسرا جو ہے آپ اکنامک ایکٹیویٹیز کو کرٹیل کریں، تو اس سے جو ہمارا مڈل کلاس، کیونکہ دکاندار کون ہے ہماری طرح مڈل کلاس ہی ہے، تو اس کا دکھ درد ہمیں پتا ہے۔ دوسرا جو ہے آپ کا 45% پاکستان کی آبادی کا غربت کی لکیر سے نیچے ہو چکا ہے، جو 10 کروڑ لوگ ہیں، جن کو ریلیف دینا پاکستان جیسے ملک کے لیے سوچ سے باہر ہے، ان کی بات کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ وہاں پر ہم نے کی ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسی پالیسی جو پاکستان کے مفاد میں نہ ہو، جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہ ہو، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت جو ہے اس کا حصہ نہیں بنے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات، آپ سب کو پتا ہے کہ جب سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں، میں نے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنائے ہیں۔ کہا گیا کہ دہشت گرد ہے، اسمگلر ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے فوجی جوان جو شہید ہوئے ان کو کندھا دیا، ان کے جنازوں میں شرکت کی۔ عمران خان صاحب کا وہ بیان جو کہتا تھا کہ اور کہتا ہے کہ فوج بھی میری، ملک بھی میرا، تو ہم بھی وہی کہتے ہیں۔ میں تو چلا گیا اپنے فوجی جوان جو شہید ہوئے ہیں ان کے جنازے میں، لیکن 9 مئی اور 26 نومبر کے ہمارے جو شہداء تھے ان کے جنازوں میں کون آیا؟ کوئی بھی نہیں۔ اچھا جنازوں میں تو چھوڑے، ہمارے شہید 26 نومبر کے شہید ہمیں نہیں دیے جا رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف جیسی سیاسی جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس نے کبھی میمو گیٹ سکینڈل نہیں کیا، اس نے کبھی ڈان لیکس نہیں کیا، اس نے کبھی بھی اپنے جلسوں میں جو ہیں جرنیلوں کی اور ججز کی تصویریں نہیں چلائی، انہوں نے کبھی بھی سپریم کورٹ پر چڑھائی نہیں کی۔ جنہوں نے کی تھی وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی بگوڑا ہے، کوئی جو ہے حکومت میں ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور لیڈرشپ کے ساتھ وہی رویہ رکھا جا رہا ہے۔ پھر کہا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے میں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت سیریس نہیں ہے۔ میں نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی، اس میں اپنا جو پالیسی ہماری سٹیٹمنٹ ہے جو عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہے وہ دی۔ میں نے کہا اس پر عمل کرو، دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد وفاقی نمائندے آئے، ادھر بھی میں نے سیم یہی کہا کہ یہ پالیسی ہے، اس پر جائیں، کیونکہ 21 سال سے آپ کی پالیسی ناکامی ہوتی آ رہی ہے، دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی، تو یہ حل ہے دہشت گردی کے خاتمے کا۔ اس پر بھی عمل نہیں ہوا۔ میں تو بیٹھا، میں تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیریس ہوں، ابھی اس پر اگر عمل نہیں ہو رہا تو یہ جو ہے کون سیریس نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں آپ کو؟ کیونکہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور ہمارے کارکنوں کے خلاف کہ یہ فوج کے خلاف ہیں، وہ بھی ختم۔ یہ انتشاری ہے، ہم جمہوری ہیں، تمام جمہوری راستے ہم نے اپنائے، وہ بھی ان کا بہانہ ختم۔ پھر کہتے تھے دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ پالیسی بھی ہم نے دی، وہ بہانہ بھی ختم۔ 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہو رہا، پھر عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کیوں بند ہیں؟ 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہوا، بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی فیملی کی ملاقات کیوں بند ہے؟ تو اگر ہم ابھی میں
جو پولیٹیکل کمیٹی ہے ہماری, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ان میٹنگز میں شرکت کرنی چاہیے. میں گیا, میں بیٹا, پاکستان کی بات تھی, لیکن پہلی ہی میٹنگ میں نے یہ کہا کہ میں یہاں پر اپنی نفرت, اپنی انا, اپنی بغض کو ایک سائٹ پر رکھ کر یہاں پر بیٹا ہوں. اگر میں پاکستان کے لیے یہاں بیٹا ہوں تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن جو چل رہی ہے پاکستان میں وہ ختم ہو, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. کیونکہ صرف میں نے ہی محب الوطن رہنا ہے, آپ نہیں ہو, آپ کو پاکستان کی فکر نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف ختم ہوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے, کوئی جھوٹ بتا رہا ہے آپ لوگوں کو, کوئی جھوٹ بول رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو ثابت ہوگا. لیکن اس